میں بلا تمہید بلا تاخیر انہاں دی خدمت اندر گزارش کرانگا کہ میک دے تشریف لیان اپنے خیالات دا اظہار فرمان جناب حضرت مولانا عبد الرؤوف ربانی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات عن الموت وتلاوت القرآن۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جس خالق و مالک نے زمین بنائی آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام اعظم، مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز دوستو، بزرگ بھائیو، توجہ ہے نا ماشاءاللہ؟ کدھر ویندے پے ہو؟ ادھر ویکھو میرے والے، توجہ ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ اج دا دعوت افطار پروگرام میرے برادر اکبر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد المنان عابد حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ پی پی 173، اور اسی طرح زیر صدارت میرے محسن مشفق فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالستار زاہد حافظہ اللہ، اور جماعت عظیم مبلغ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبید الرحمن عبید حافظہ اللہ، انہاں دا انشاءاللہ میرے تو فوراً بعد تسی عالمانہ فاضلانہ خطاب سنو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء دا بیان کرنا، تسا احباب دا سماعت کرنا اپنے دربار اندر قبول فرما رہے ہیں۔ رمضان مبارک دا آخری عشرہ اور آخری عشرے دے چند ایام باقی نے، ماہ رمضان بڑی تیزی دے نال جا رہے ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جنہاں نے اس مہینے دی قدر کی تھی، اپنے رب نو منایا، استغفار کی تھی، اپنے دل اندر پرہیزگاری تقوی نو پیدا فرمایا، زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کی تھے، انہوں نے اس رمضان تو فائدہ اٹھایا۔ اور بد نصیب وہ لوگ نے کہ مہینہ گزر گیا لیکن انہوں نے اپنے رب نو منایا ہی نہیں، اپنی زندگی اندر چینج تبدیلی پیدا کیتی نہیں۔ انہاں لوگاں واسطے لمحہ فکریہ ہے میرے دوستو، بہت بڑی اللہ دی طرفوں ایک غنیمت انعام رب دا کہ رب نے ساڈیاں زندگیاں دے اندر اے پھر ماہ رمضان نو لے کے
اور اے روزے دا مقصد کیا ہے؟ رمضان مبارک آیا ہے، رمضان دے روزے اہل ایمان مسلمان تے اللہ نے فرض فرمائے نہیں، تو اے روزے دا مقصد کی ہے؟ اللہ فرمانے نے لعلکم تتقون، روزے رکھنا تہاڈا کام ہے، میں رب تہاڈے دلاں نوں پاک کر دیاں گا، تقوی پیدا کر دیاں گا، خشیت پرہیزگاری پیدا کر دیاں گا۔ اور تقوی یاد رکھو ایک ایسی عظیم اللہ دی طرفوں نعمت ہے، جو انسان دنیا اندر تقوی اختیار کر جاندا ہے، اپنے دل اندر خشیت نو پیدا کر لیندا ہے، رب العالمین تقوی والے انسان نو جنت دے داخلے عطا فرما لیندا ہے۔ اور تقوی ہے کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذات التقوی، کہ بندہ چھوٹے بڑے گناہاں تو اپنے آپ نو بچائے، اندا نام ہی تقوی ہے۔ اور اپنی جماعت ایک بہت بڑے ولی کامل شیخ الحدیث بہت بڑے محدث گزرے نے، میری مراد حضرت مولانا قاری حضرت مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گجراں والے جامعہ محمدیہ اندر پڑھاندے رہنے بڑے لمبے عرصے تو، اور اے بہت بڑے اللہ دے ولی سن، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نو علم نال نوازیا، تقوی نال نوازیا، تے او تقوی دی تعریف کریا کردے سن کہ تقوی اس چیز دا نام ہے بندہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنیاں سوچاں، اپنیاں فکراں، اپنے پورے دے پورے وجود نو شریعت دے تابع کر دے، اس دا نام ہی تقوی ہے۔ یعنی اپنی من مانی نہ کرے، اپنیاں مرضیاں نہ کرے کہ ویکھی جائے گی، نہیں، بلکہ شریعت دے تابع اپنے پورے وجود نو کر دے، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی فکر نو شریعت دے تابع کر دے، تو شیخ فرماندے نے ان دا نام ہی تقوی ہے۔ اللہ ایسا تقوی میرے تواڈے اندر پیدا فرما دے، نا کیا جے آمین۔ ایڈے وڈے عظیم مرکز چاہے ہو میرے شیخ نو سن دے، ایکٹیو ہو کے بیٹھو، اللہ ایسا تقوی سارے اندر پیدا فرما دے۔ اور یہ ایسی عظیم نعمت تقوی کہ جو بندہ اللہ دی ذات دا ڈر اپنے دل اندر بٹھا لیندہ ہے نا، پھر رب کائنات ایسے ایسے پروٹوکول تقوی والے انسان نو دیندے نے کہ اس بندے دی زندگی بھی مثال بن جاندی ہے، تے اس بندے دی وفات بھی کائنات والے واسطے مثال بن جاندی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہنا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عظیم صحابی نے، انہاں دے بارے سیر اعلام النبلاء دے اندر امام زہبی اور اسی طرح مجمع الزوائد دے اندر امام حیثمی رحمت اللہ علیہ انہاں دی وفات دے بارے لکھ دے نے کہ انہاں دی وفات ہوئی ہے طائف اندر، مکیوں تقریباً 80-90 کلومیٹر دی مسافت ہے طائف دی وادی، طائف اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے۔ اے میرے پیغمبر دا ایسا عظیم پروانہ ہے، 12 سال دی عمر ہے، 12 سال دی عمر چ رب نے مفسر قرآن بنا دیتا ہے، تے ساڑھے بچے 12 سال دی عمر اللہ خیر کرے انہوں نے اتوں وے کے قرآن نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ 9 سال دی عمر اندر مکمل قرآن زبانی حفظ کر لیا سے، یا قرآن نال پیار، قرآن نال محبت، زندہ باد زندہ۔ تو 9 سال دی عمر اندر قرآن حفظ کر لیا ہے، تے جنہ دیاں زندگیاں قرآن پڑھن پڑھان اندر لگ جانے نا، دیکھو نا مولانا عبد المنان آبے صاحب اسی دیکھنے ہیں مسجد نال پیار 24 گھنٹے مسجد ہے، اے کم ہونا چاہیے، اے ہونا چاہیے، اور تانوں دعوت دے رہے ہیں، ہر ایک بندے نوں انفرادی طور تے اجتماعی طور تے دعوتاں دے رہے ہیں۔ اور گاؤں والے او غنیمت جانو، اللہ دی قسم ایسے علماء دی قدر کریا کرو کہ جنہ دی 24 گھنٹے کوشش ہی ہوتی ہے کہ رب دا گھر بن بھی جائے تے رب دا گھر نمازیاں نال آباد بھی ہو جائے، محبتاں کریا کرو، شکر ادا کریا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی قرآن پڑھ دیاں پڑھان دے گزر گئی ہے، تے طائف اندر انہاں نو وفات ہوئی ہے، موت آئی ہے، تے بہت بڑے تابعی سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی انہاں نو غسل دیتا، انہاں نو کفن دیتا، انہاں دا جنازہ پڑھایا گیا، جنازہ پڑھان تو بعد پھر انہاں نو قبر اندر اتاریا جا رہا ہے، تے جدو قبر اندر اتار رہے ہیں نا، ایک گل سننے والی دھیان دے نال، تے آندے نے جدو اسی قبر اندر اتار رہے ہیں نا تے غیب تو آواز آئی، کتھوں آواز آئی؟
غیب تو آواز آئی، آواز کی آئیے، آواز آندیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آواز آ جاندی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ آندے نے جدو غیب تو آواز آئی ہے تے میں باہر نکلیا قبر تو، دائیں ویکھے ہے بائیں ویکھے ہے اگے ویکھے ہے پیچھے ویکھے ہے، آواز لگان والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور اس گاؤں تے اندر لیلو نہار گزارن والے اے مہینہ جا رہے آئی غنیمت جان لے اس مہینے نو، اللہ دی قسم اس مہینے دے ایک ایک لمحے نو غنیمت جان، ایک ایک کڑی نو غنیمت جان، ایک ایک ٹائم تے وقت نو غنیمت جان۔ نبی دا پروانہ آندہ میں ویکھے ہے آواز لگان والا نظر نہیں آ رہا، بالآخر میرے دل اندر ایک خیال آیا، او سعید تے پیغمبر دا او سے اپیے اے تے پیغمبر دا او لاڈلا پروانہ ہے جن دی زندگی قرآن پڑھ دیاں پڑھان دیاں گزر گئی، جڑے اللہ دی ذات تو ڈرن والے اے تے رب دی طرف و غیب تو آوازاں آ گئیاں نے، اور نبی دے پروانے اور اپنیاں زندگیاں قرآن تے خرچ کرنے والوں، اپنیاں زندگیاں قرآن دی خدمت اندر گزارنے والوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آ جاؤ میں رب دی رحمت دے دروازے کھل گئے نے، میں رب اینا تیرا دی، اے میں رب تیرا دی، میرے ویرا اے اعزاز ملدا تقوی دی وجہ تو، اے وسع ملدا جے، اے ثمر ملدا جے اللہ دے ڈر دی وجہ تو، تے رب اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، اور لوگو رمضان دے روزے فرض اس وجہ تو میں رب نے کیتے نے، لعلکم تتقون، تواڈے دلاں چ اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے۔ ہن ذرا سمجھے آجے چند باتاں، اے دیکھنا ایک بندہ ماہ رمضان گزر گیا لیکن انہیں اپنی زندگی اندر چینج پیدا نہ کی تھی، جھوٹ بولن والا ہے چوٹ تو تائب نہ ہویا، سودی کاروبار کرن والا سود تو تائب نہ ہویا، اور رمضان تو پہلے بھی بے نمازی، رمضان تو بعد بھی بے نمازی، اور چلیا کی فائدہ تیرے روزے دا، کی فائدہ سہریاں افطاریاں دا، اور کی فائدہ رات دے قیام دا۔ رمضان مینوں تینوں اے درس دیندا ہے میری تیری زندگی اندر اللہ دا ڈر آ جائے، تے جدو اللہ دی ذات تو ڈر جاواں گے رب اپنیاں جنتاں دے داخلے عطا فرما دے گا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لوگو جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈرے گا، اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کرے گا، پھر وہ اپنے دل دی نہیں مندا، اپنے نفس دا پجاری نہیں بندا، اور شیطان دے پیچھے نہیں لگدا، جو دل چاہیا مولوی جی اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹا، وہ اے گلا نہیں کردا، وہ چلیا اے جان اگلے جان دے مقابلے اندر کیے، اور میرے بھائی شیطان نے تینوں دھوکے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اے دنیا تے اللہ دے نزدیک ایک مچھر دے پر دے برابر بھی، رب دے نزدیک اے دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، جنوں تو سب کچھ سمجھی بیٹھا ہے، اے شیطان دا وار ہے میرے ویرا، میرا رب اعلان کر رہا ہے، اور جڑا اپنے نفس دا پجاری نہیں، شیطان دا کہنا نہیں مندا، بلکہ رب رحمان دا کہنا مندا ہے،
اللہ انعام کی دے گا، سونیا سمر کی دے گا، اللہ اجر کی ملے گا۔ اور فرمایا جڑا میری ذات تو ڈردا رہے گا، اپنے دل وچ میرا ڈر پیدا کرے گا، او وقت قریب ہے میں رب نے انہاں دا ٹھکانہ اپنی جنت بنا دیتا ہے، جنت بنا دیتا ہے، جنت۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں رب نے ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے تے جنت، اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی انشاءاللہ رب نے عطا کرنی ہے۔ اور اس گاؤں والے آپ مرکز اہل حدیث اندر آن والے، میرے شیخ کی دعوت لبیک کہنے والے، اور رمضان دے روزے رکھنے والوں، رات تک قیام کرنے والوں، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والوں، صلہ رحمیاں کرنے والوں، مساجد نو آباد کرنے والوں، اور وقت قریب ہے رب جنت دے داخلے عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ رب جنتاں عطا فرمائے گا۔ رب دی ذات تے توکل تے بھروسہ رکھو۔ اور او کیسی جنت ہے؟ اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، اور جنت جندے وچ مچھلی دی مہمانی، اور جنت جندے وچ شرابن طہورا، اور جنت جندے وچ پکیزان ہورا۔ اور ایک جملہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے بڑا پیارا، اور جنت جندے وچ بہاری بہارے، رب نے سین اندر جملہ اے انداز ذرا سنیا جے توجہ نال، اور جنوں سمجھ آ جائے اپنے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ پڑھ لے آ جائے۔ اور جنت جندے وچ بہاری بہارے، اور جنت جندے وچ بہاری بہارے، اور جنت جندے وچ اللہ دا دیدارے، اور جنت جندے وچ اللہ دا دیدارے۔ اے عزتاں مل دیاں جے میرے ویرو، لعلکم تتقون، اللہ دے ڈر دی وجہ تو آ میں تینوں دو مثالاں دیاں تے بات نو ختم کراں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ دے بارے آیا ہے، اے ساری زندگی اے بھی حدیث دیاں خدمتاں کردیاں گزارن والے، دن بھی مسجد اندر رات بھی مسجد اندر، اور گاؤں والے ہو اس مرکز نال پیار کرنے والوں تسی خوش نصیب ہو، کنا پیارا اللہ دا کر بنے ہے۔ لیکن اندہ سمر کی ہے اللہ نے انعام کی رکھے ہے، اے رب والا دن بھی مسجد اندر رات بھی مسجد اندر، بڑے پینوں پہنچ جاندے نے تے بیمار ہو جاندے نے، انہیں بیمار ہوئے رشتہ دار عزیز و اقارب آ جاندے نے، آندے نے اے سعید آجو ہن اپنے گھر آجو، تہاڈیاں خدمتاں کریے، تہاڈا علاج کریے، کیونکہ عورتاں دا بار بار مسجد اندر آنا اے مشکلات دا سامنا ہے۔ آجو گھر اندر آجو، مسجد چھوڑو تے گھر اندر آؤ، تہاڈا علاج کیتا جائے۔ تے اے رب والے دا جواب سن لے، اور جڑے رب والے نے ہر وقت اللہ تو ڈر دینے، اور ڈب کھڑپے رہ کے زندگیاں نہیں گزار دے، اور دو چار نمبری میرے تیرے جیسے مطلب دا دین لین والے نہ میرے ویرا، اونا دیاں سوچاں اونا دیاں فکراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے تابعی گزر جاندیاں نے۔ آندے نے میرے رشتہ دارو میں اللہ دا کر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، چلے جاؤ اپنے اپنے کر واپس لوٹ جاؤ۔ اے رب والے دی خواہش تے تمنا کی ہے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے رشتہ دارو چلے جاؤ، میرے دل دی خواہش تے تمنا ایوے احب ان اموت و انا فی المسجد، میری خواہش ایوے آخری ویلا آئے
تے مینوں موت آئے تے رب دے کرم دری آئے، میری چار پائی اٹھے تے رب دے کرم دری اٹھے۔ او گاؤں والے اج تیرا اللہ دے کر آن واسطے دل نہیں لگدا، نماز پڑھے تے فوراً دوڑ جانا ہے، لیکن جتنے ساڈے اسلاف تے محدثین گزرے نے، جتنے علماء تے اولیاء الرحمن گزرے نے، انہاں دے دل لگ دے نے تے رب دے کرم اندر لگ دے نے، انہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر ہے میرے ویرا۔ نہ اپنیاں زندگیاں ضائع نہ کر، اے رمضان جا رہے آئی او ویرا غنیمت جان لے، اے چند آخری ایام آ جا اللہ دے در اندر۔ ہے کوئی بے اولادہ، کوئی بیمار، کوئی دکھی، کوئی گنہگار، اور میں تے اس طرح کیا کرنا وا میرے ویرا، ذرا محبت کرنا۔ ہے کوئی ایسا پاپی، میری رب دی رحمت دا سمندر بے کنارہ ہی، ایک 80 سال دا بابا ہے جنہیں 80 سال گناہ کیتے نے، نیکیاں کوئی نہیں، دن بھی گناہ تے رات بھی گناہ، 80 سال لگ گئے اللہ دیاں حداں پھیلاندے ہویا۔ میرا رب فرماندا چل ہو نہیں، آ جا میرے در تے آ جا، اے 80 سال دے گناہ لے کے آ جا، 80 سال دے پاپ لے کے آ جا۔ ہونے ساری زندگی گناہ کرن والا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب دے کائنات دی رحمت دا سمندر کتنا بے کنارہ ہے، میرے رب دیاں رحمتاں ٹھٹھا مار دی نظر آ رہی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے آؤ میرے در تے آ جاؤ۔ ہونے 80 سال دا بندہ، توجہ ذرا میری طرف، 80 سال دا بندہ ہے، اللہ دے گھر اندر آ گیا ہے، مرکز اہل حدیث نانو ڈگر اندر آ گیا ہے، وضو کیتا ہے تے 2 رکعتاں نماز پڑھیاں نے، تنہائی اندر بہ گیا ہے، علیحدگی اندر بہ گیا ہے، تنہائی علیحدگی اندر بہ کے کالا اپنے رب نال ملا لیندہ ہے تے آ کے آندہ ہے اللہ میں ایسے بھی پاپ کیتے، میرے گناہاں دا میرے بچیاں نو بھی نہیں پتا، کئی ایسے گناہ جنہ دا میری بیوی نو بھی نہیں پتا، میرے رشتہ داراں نو نہیں پتا، میرے ہمسایاں نو نہیں پتا، لیکن اللہ تو تے میرے ایک ایک گناہ جاننا ہے۔ اللہ آ گیا میں تیرے در تے، اللہ گناہاں دیاں پنڈا اٹھا کے غلطیاں لے کے آ گیا اللہ پاپ لے کے آ گیا وہاں۔ اللہ دس تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں، اللہ تیرے کر تو علاوہ کوئی کر نہیں، اللہ جاواں تے کدھر جاواں، اللہ تیرے در تو علاوہ کوئی در نظر نہیں آ رہا۔ اللہ میرا تے عقیدہ ہے بڑے بڑے لبڑے آ جان معافی تو کرن والا ہے، اللہ 100 بندے دے قاتل نو تو معاف کر سکنا ہے، اللہ مینوں بھی تو معاف کر سکنا ہے۔ جدو بندہ اس انداز نال رب نال کالا ملا لیندا ہے، او ویرو میرے دوستو کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جدو اس انداز نال اپنے رب نو پکارے گا، رب دی رحمت دا سمندر پھر نوٹ کر کے لہ جا۔ اللہ فرماندے نے گناہ تے 80 سال کردا رہیا ہے، اے 2 منٹ میرے در تے آ کے میرے نال کالا ملا کے میں رب اگے رو کے تے گڑ گڑا کے اے اپنی آنکھی چو ایک آنسو کڈ لے آئی، اے آنسو زمین تے بعد اندروں گرے گا، میں رب تیرے 80 سال دے گناہاں تے معافی دا کلمی پھیر دیواں، میں اللہ تیرے ایسے پا معاف کر دے مانگا۔ اور چلیا ایڈا سخی بادشاہ خود آوازاں لگا رہے ہیں آ جاؤ میرے بندے ہو، آ جاؤ میں رب نو منا لو۔ اور کنے بد نصیب جڑے ہجے بھی اللہ دے در تے نہیں آ رہے، اور کنے بد نصیب نے جڑے ہجے بھی اللہ کو معافیاں نہیں مانگ رہے۔ آیا کر رب نو منایا کر، اللہ خواہ چنگا خواہ مندہ آخر میں تیرا بندہ، میری ہر ایک معاف
خطا کر دے رحمت دی خیر عطا کر دے اللہ در تو خالی موڑی نا میرا دل مسکین دا توڑی نا کر ساری معاف خطائیں میری میں تیرے در پہ آن گرا تو سارے جہاں کا مالک ہے میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا انسان خطا کا پتلا ہے اللہ انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے مولا تیرے ہی در پہ آتا ہے اللہ جدوں ہر پاسوں دروازے بند ہو جان بندہ مایوس ہو جائے جتھے کوئی کسے دے کم نہ آئے اللہ اتھے تیری ذات اپنی رحمت دا چھٹا پا کے بیڑا پار کر دیندی ہائے ہائے کنے یارو بد نصیب کہ میرا رب آسمان دنیا تے آکے آوازاں لگا رہے اپنے بندیاں نو حل من مستغفرین حل من مستشفین کوئی بیمار آئے کوئی گنہگار آئے یار کڈے اسی بد نصیب دین والا آوازاں لگا رہے ہیں لین والے ستے نے بے فکرے لین والے نو فکر ہی کوئی نہیں اور دین والا سخی بادشاہ آپ آوازاں لگا رہے ہیں ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں منگن والے کارن کھلائی اس اللہ دا دروازہ تے اس رب دا جو چھٹ دروازہ تے جو غیراں ول جاوے او نہ مراد رہے وچ دنیا تے او کدی مراد نہ پاوے آواز آمدیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تے جدو بندہ آ جائے تے رب دی طرف اعلان کیے فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میرے بھائیو عقل دا تقاضا ہے رمضان جا رہے ہیں بالکل آخری ایام جے عقل مند تے دنا او لوگ نے جڑے اپنے رب کو معافیاں مانگتے ہیں اپنی زندگی اندر چینج تبدیلی پیدا کرتے ہیں کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت دے اندروں عقل مند دنا او لوگ نے جڑے قبر نو گلنے سڑنے نو یاد کر دینے کہ قبر پہ جانا ہے، سوال ہونے نے، جواب دینے پینے نے، حشر دے حالات نے. اور جڑا بندہ اگلی زندگی دے حالات اپنے ذہن اندر رکھ کے رب کو معافیاں مانگ کے اللہ کو جنت دے داخلے لے لیندہ ہے، وہ عقل مند ہے. وہ قادہ عقل مند ہے کہ جڑا عارضی دنیا واسطے 24 گھنٹے محنتاں کر رہے ہیں تے اگلی زندگی جڑی مکنی نہیں ان دے واسطے ککھ بھی محنت نہیں. اور میرے دوستو عقل والے وہ لوگ نے کہ جڑے اپنی عاقبت کو بہتر بنا دینے. رمضان مینوں تانوں یہ درس دے رہے ہیں، مینوں تانوں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اپنے دلاں چ اللہ دا ڈر پیدا کرو. ڈر دی وجہ تو اللہ بندیاں نو جنت عطا فرمائے گا، ڈر دی وجہ تو میرا رب اپنے بندیاں نو کامیابیاں عطا فرمائے گا. کیونکہ میرے نبی نے صحیحین اندر فرمایا ہے کہ اللہ کسی بھی بندے تے 2 خوف جمع نہیں کرے گا. کنے خوف؟ 2 خوف. انہوں سمجھ لو کہ جڑا دنیا اندر بندہ اللہ دی ذات تو ڈردا رہا نا، ڈر کے زندگیاں گزاردا رہا، میرے آقا فرمان نے قیامت والے دن رب انہوں نہیں ڈرائے گا. تے جڑا دنیا اندر نہ ڈارو کے زندگی گزاردا رہا، مرضی دیاں زندگیاں گزاردا رہا، تے میرے محبوب نے فرمایا پھر قیامت والے دن میرا رب انہوں ڈرائے گا. تے میرے رب دا ڈرانا او میرے بھائیو اس ڈرن تو بھی اللہ کو لو ڈرو. رب دا ڈرانا بڑا جے. اسے واسطے دنیا اندر اللہ دی ذات دا ڈر پیدا کریے. ممدی صاحب ویڈیو تہاڈی بنا رہے ہیں ایک شعر رمضان دے بارے سناؤ. ہن تے رمضان جا رہے ہے میرے دوستو، اللہ پاک اندیاں بہاراں حاصل کرنے والا بنائے. آیا رمضان لے کے آلہ عرفان جندے آن نال دل نو قرار آ گیا. آکے نبی جی کریم آیا ماہ عظیم، آکے نبی جی کریم آیا ماہ عظیم، بن کے آسیاں لئی جنت بہار آ گیا. سال بھر نوری پہ جنت سجاندے نے، پہلی رمضان دار سارے کھل جاندے نے، پہلی رمضان دار سارے کھل جاندے نے. آوے ایسی خوشبو جیڑی پہلے عرصو، آوے ایسی خوشبو جیڑی پہلے عرصو، وچ جنت دے وکرا سنگار آ گیا. آیا رمضان لے کے آلہ عرفان جندے آن نال دل نو قرار آ گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احسن جناب میری جماعت دے مایا ناز خطیب شہر سیالکوٹ دے عظیم مرکز دے عظیم خطیب میری مراد حضرت مولانا عبد الرؤف ربانی صاحب جو بڑا عالی شان خطاب فرما رہے سن. اللہ علم اندر عمر اندر برکت رحمت فرمائے.